الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ پاک مدد تمام دیکھنے والوں کو، تمام محبان اہل بیت کو، تمام عالم اسلام کو۔ اگر میں چند لفظوں میں کہوں تو تمام پورے دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی حلالی ہیں ان سب کو حلالیوں والی عید، مردوں والی عید یعنی کہ عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ گائز تو آج کا دن ہے 18 ذی الحج، اور آج کے دن مولا امیر المومنین مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا مولا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم غدیر کے میدان میں۔ یہ اعلان گائز اکیلے میں نہیں ہوا تھا، 2-4 بندوں کے بیچ میں نہیں ہوا تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان مولا نبی نے مولا علی کا یوں ہاتھ بلند کر کے سب کو دکھایا تھا اور فرمایا تھا مولا نبی نے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ ایسا نہیں کہا کہ علی مولا، یہ علی مولا دکھا کے سب کے سامنے ان کا ہاتھ بلند کر کے سب کو دکھا کے نبی پاک نے یہ اعلان کیا۔ لیکن اس دور کے جو اندھے تھے وہ آج بھی اندھے ہیں، اس دن کو نہیں مانتے اور مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتے۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے غدیر نزدیک آ رہی ہے تو مومنین کا جوش بھی دکھ رہا ہے، وہ غدیر کے حوالے سے پوسٹ بھی کر رہے ہیں ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ریلز پر، ہر جگہ پر۔ اور کچھ منافقین ہیں، کچھ بس دین کے ٹھیکیدار ہیں، ان کی میں ویڈیو کلپس دیکھ رہا ہوں، وہ عید غدیر کے بارے میں مطلب الٹی سیدھی بکواسیات کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے، شیعوں نے بنایا، ایسے کیا یا ویسے کیا۔ میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ نبی پاک کی اس حدیث کو جھوٹا ثابت کر کے دکھا دیں، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس حدیث کو وہ بالکل بھی جھٹلا سکتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ آگے اس بات پہ اٹک جاتے ہیں، اگر وہ اس حدیث کو مان لیتے ہیں تو پھر مولا علی نبی پاک کے بعد اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اچھا یہ لوگ تو پھر صحابہ اور پھر خلفاء کی بحث میں جاتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہنے لگا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میں واضح طور پہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ رہا ہوں، میرے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام، میرے نبی مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ 1,24,000 انبیاء جو اللہ پاک نے بھیجے ہیں ہم پر، میرے مولا مشکل کشا علی علیہ الصلاۃ والسلام ان سارے تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اچھا اب آپ لوگ بولیں گے کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، تو میں اس کی ایک چھوٹی سی دلیل دوں گا۔ اب میں قرآن میں سے اگر مولا کی شان میں آیتیں اگر پڑھنے لگ جاؤں، آیت ولایت ہے، آیت تطہیر ہے، مولا نے جو زکوٰۃ دی ہے رکوع میں اس کے لیے بھی ایک آیت ہے، لیکن چلو پھر اس کی آپ جو ہے نا مطلبوں میں بولو گے شیعوں نے اپنا مطلب بنا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ہر چیز میں آپ کو اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز تو آپ بھی مانیں گے، آپ کے اہل سنت یا کوئی بھی XYZ فرقے کا بندہ ہو، کوئی بھی عالم ہو، اس چیز کو تو لازمی تسلیم کرے گا۔ نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی مرضی کے سوا میں محمد ایک لفظ بھی ادا نہیں کرتا، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لفظ بھی ادا نہیں کرتے، جو اللہ انہیں حکم کرتے ہیں اور نبی پاک وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ جب تک قرآن کا نزول مکمل نہیں ہوا تھا تب تک جو بھی نبی پاک بتاتے تھے وہ قرآن کی آیات تھیں، اور قرآن کے نزول کے ہو جانے کے بعد جو بھی باتیں نبی پاک نے فرمائیں وہ احادیث ہیں، اور اس آیا ولایت کے بعد ہی قرآن مکمل ہوا ہے۔ نبی پاک نے حج کیا اور اسی کے بعد قرآن مکمل ہوا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں بولتے۔ تو اب نبی پاک نے یہ جو بات کہی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، خم غدیر کے دن حج سے واپسی پہ خم غدیر کے میدان پہ اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنا کے، اگر آپ اس بات پہ غور کریں تو بہت ہی سمپل بات کہی ہے نبی پاک نے، کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، میں نے تمام انبیاء سے افضل والی بات ایسے ہی نہیں کہی۔ اب آپ اس چیز کو تو لازمی مانیں گے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کے مولا ہیں، ہادی ہیں، رہبر ہیں، مددگار ہیں، یعنی کہ 1,24,000 جتنے بھی انبیاء آ چکے نبی پاک سے پہلے، نبی پاک خاتم النبیین ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، اور وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تو نبی پاک نے کیا کہا ہے، نبی پاک نے کیا فرمایا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی کہ جس کا میں نبی مولا اس کا یہ علی مولا۔ تو اب اگر 1,24,000 انبیاء کے مولا ہمارے مولا نبی ہیں
سارے صحابہ کے مولا ہمارے مولا نبی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر تمام انبیاء سے افضل بھی ہیں مولا علی، ان سب کے مولا مولا علی بھی ہیں، ان سب کے ہادی بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، مددگار بھی ہیں۔ ایسے ہی جتنے بھی صحابہ ہیں یا خلفاء ہیں سب کے مولا مولا علی ہیں۔ اب اگر من کن تو مولا فاز علی مولا، یعنی غدیر کے دن کو یہ منافق مان لیتے ہیں تو پھر یہ ایک بہت بڑی بات ہے، انہیں مولا علی کو کائنات میں نبی پاک کے بعد سب سے افضل ماننا پڑتا ہے۔ اب یہ دشمنی ہے مولا علی کی، مولا علی سے بغض ہے، اس وجہ سے وہ غدیر کے دن کو نہیں مانتے۔ اس وجہ سے اس دن کو کہا جاتا ہے حلالیوں والی عید، یعنی کہ مردوں والی حلالیوں والی عید، کیونکہ نبی پاک نے بھی یہ حدیث بھی فرمائی ہے، یا علی جو تم سے پیار کرے گا وہ حلالی ہوگا اور جو تم سے بغض رکھے گا وہ حرامی ہوگا۔ یہ حدیث ہے میرے نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو گائز آپ سب کی اب زحمت کو کرتا ہوں، تمام ایک بار پھر سے تمام مومنین کو، تمام حلالیوں کو، تمام محمد و اہل بیت محمد کے ماننے والوں کو، ان کے چاہنے والوں کو عید غدیر کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ باقی گائز آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس ویڈیو کو ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ مومنین تک شیئر کریں۔ اگر آپ یہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یوٹیوب میرے چینل پہ دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب شارٹس میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، خیر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی تو اس وجہ سے یہ شارٹس میں نہیں آ سکے گی، تو برائے مہربانی اگر آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں اور مومن و مومنات تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یا علی۔